دوسرے پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم گائز۔ کچھ عرصے پہلے جو ہے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی پاکستان کی مشہور ٹک ٹاکر علیزہ سحر، اور ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اس لڑکی نے جو ہے خودکشی کرنے کی کوشش بھی کی تھی، اور اس نے ایک لڑکے کے اوپر الزام بھی لگایا تھا جو دبئی میں رہتا ہے، اور اس لڑکی نے یہ کہا تھا علیزہ سحر نے کہ یہ ویڈیو وائرل کرنے میں جو ہے اس لڑکے کا ہاتھ ہے۔ پھر آپ اس سے 2-3 سال پہلے پیچھے چلے جائیں، عائشہ اکرم کے نام سے جو ایک لڑکی تھی پاکستان کی، وہ بھی ٹک ٹاکر تھی، اور اس کا مینار پاکستان میں جو ہے ایک زیادتی ہوئی تھی، کپڑے پھاڑے گئے تھے، اور اس نے بھی جو ہے الزام لگایا تھا کہ یہ سب جو ہے لڑکوں نے میرے ساتھ کیا ہے۔ تو ان دونوں رپورٹوں کی انویسٹیگیشن رپورٹ آ چکی ہے، ایک تو علیزہ سحر کی اور دونوں کی۔ علیزہ سحر کی جو ابھی 2 دن پہلے 10 دن پہلے جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، جس میں لڑکے نے ایک ویڈیو وائرل کی تھی جس میں جو ہے وہ اس کو برہنہ دکھایا گیا، یعنی کہ ننگی دکھایا گیا، اور اس نے الزام جو لڑکے پہ لگایا۔ تو رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ یہ سب کچھ پلانٹڈ تھا۔ عائشہ سحر نے اپنی ویڈیو یہ جان بوجھ کے وائرل کرائی ہے، سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، پیسہ بنانے کے لیے۔ سب کو معلوم ہے کہ عائشہ سحر جو ہے اپنے یوٹیوب چینل سے کروڑوں روپے کماتی ہے، اس کے باوجود سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اس نے جو ہے پاکستان کو بدنام کیا، پاکستان کے اداروں کو بدنام کیا، اور پاکستان کے جو ہے تمام سرکاری اداروں کو بدنام کیا، پاکستان کو بدنام کیا، پوری دنیا کے اندر پاکستان کے تمام اداروں کو بدنام کیا۔ پھر آپ اس سے 3-4 سال پہلے پیچھے چلے جائیں، مینار پاکستان میں عائشہ اکرم جو ایک ٹک ٹاکر لڑکی ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، تو وہ بھی ایک پلانٹڈ پروگرام تھا، اس نے یہ سب کچھ جان بوجھ کے کیا تھا۔ تو یہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کچھ پاکستان کی خواتین جو ہے ان پاکستان کو بدنام کرتی ہیں، اور دوسری بات ہے جو پاکستان میں شریف اور معصوم لڑکیاں خواتین رہتی ہیں ان کو بھی بدنام کرتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ حالانکہ ان کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہوتی، یہ پیسہ بہت کماتی ہیں، اس کے باوجود یہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو نہ صرف اپنے گھر والوں کو، ہمارے ملک کو، اپنے شہر کو، سب کو بدنام کرتی ہیں۔ اس طرح ابھی عائشہ سحر نے پاکستان کو بدنام کیا، اس کی انویسٹیگیشن رپورٹ سامنے آئی ہے، اور انویسٹیگیشن رپورٹ میں یہ معلوم ہوا ہے کہ اس لڑکی نے جو ہے جان بوجھ کر یہ ویڈیو وائرل کرائی ہے تاکہ وہ مشہور ہو، وائرل ہو، اور وہ پیسہ کمائے کروڑوں روپے۔ پھر اس نے الزام لگایا لڑکے کے اوپر جو دبئی میں رہتا ہے، اور اس لڑکی نے یہ الزام لگایا کہ یہ ویڈیو وائرل جو اس لڑکے نے وائرل کی ہے۔ حالانکہ وہ جو لڑکا تھا وہ بھی ٹک ٹاکر ہے، اور اس لڑکے کا تعلق اس لڑکی سے ایک عرصے سے تعلق ہے، وہ بھی ٹک ٹاکر ہے۔ جب سے عائشہ سحر ٹک ٹاک میں آئی ہے اسی وقت سے اس لڑکے کا تعلق اس لڑکی کے ساتھ ہے۔ تو اس لڑکی نے جان بوجھ کے اس لڑکے کو بولا ہے کہ تم یہ میری ویڈیو وائرل کرو گے، تو اس لڑکے نے وائرل کی۔ اب یہ خود دیکھو، ایک لڑکا جب کسی لڑکی کو بولتا ہے کہ تم یعنی کہ برہنہ ہو جاؤ، کپڑے اتارو، تو کیا لڑکی کبھی اتارے گی اس طرح اپنے آپ کو بدنام کرے گی؟ کبھی بھی نہیں کرے گی۔ تو ایک لڑکے کے کہنے پہ وہ اپنے آپ کو کس طرح ننگی کر رہی ہے، اپنے آپ کو کس طرح وائرل کر رہی ہے، مجھے یہ بتائیں آپ۔ تو یہ سب کچھ پلانٹڈ تھا، پلانٹڈ پروگرام تھا، اور پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش کی گئی تھی اس لڑکی کی وجہ سے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس عائشہ سحر نامی لڑکی کو سرعام سزائے موت دی جائے سب کے سامنے، تاکہ تمام تو دوسری ٹک ٹاکر ہے ان کو عبرت حاصل ہو، کبھی ایسی حرکت نہ کرے۔ پھر آپ پیچھے چلے جائیں تو 2-3 سال پہلے عائشہ اکرم کے نام سے جو مینار پاکستان میں واقعہ پیش آیا تھا، اس کے کپڑے پھاڑے گئے تھے، سب کچھ ہوتا، تو یہ بھی ایک پلانٹڈ پروگرام تھا۔ اس نے جان بوجھ کر یہ کام کیا تھا تاکہ ملک کو بدنام ہو، پاکستان بدنام ہو، ملک کو بدنام کیا جائے اور ان کا نام خراب کیا جائے۔ اور پھر اس لڑکی نے بھی پلانٹڈ کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک پاکستان کے بہت مشہور یوٹیوبر ہے جس کا نام یاشر سامی، وہ اس لڑکی کو اپنی بہن بنانے کے لیے گھر پر آ گیا تھا آشیرواد دینے کے لیے۔ پھر ایک ہمارے پاکستان کے بہت بڑے میڈیا اینکر ہے، میں ان کا نام بھول گیا، اقرار الحسن صاحب، تو بہت اچھے انسان ہیں، اس نے بھی ایسی حرکت کی، اس نے بھی جان بوجھ کر اس لڑکی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ میری بہن۔ یہ سب پلانٹڈ پروگرام تھا، بنایا ہوا پروگرام تھا، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، اپنا نام کمانے کے لیے، تاکہ اس طرح ہی سارے کام ہو اور پاکستان کو بدنام کریں۔ ان کو ذرا سی غیرت اور شرم نہیں ہے بےغیرتوں کو کہ اس کام سے ملک کی کتنی بدنامی ہو رہی ہے، ملک کے اداروں کی کتنی بدنامی ہوتی ہے۔ انہی لوگوں کی وجہ سے پاکستان پوری دنیا میں بدنام ہوا ہوا ہے۔ تو میں تمام سرکاری اداروں سے کہتا ہوں ایسے لوگوں کو سرعام لٹکانا چاہیے، ان عورتوں کو سرعام لٹکاؤ تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ پاکستان میں جو دوسری شریف عورتیں رہتی ہیں، اچھی عورتیں رہتی ہیں، جو کالج یونیورسٹی میں جا کے عزت دار تعلیم حاصل کرتی ہیں، ان کو بھی ایسی عائشہ سحر جیسی لڑکیوں نے علیزہ سحر جیسی لڑکیوں نے بدنام کر کے رکھا ہوا ہے۔